یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں طارق احمد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کی غرض سے پاکستان کے شہر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان میں وفد کی سربراہی کریں گے۔ بات چیت کل منگل کو ہونے والی ہے۔ امریکہ کے کئی میڈیا اداروں نے کہا ہے کہ ایران امید کر رہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں بدھ کو ایک علامتی مشترکہ اعلان کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدت سے جاری ہیں۔ انتظامیہ نے منشیات فروشوں کے خلاف کڑی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔ ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔ اسی دوران اننت ناگ کے ڈورو شاہ آباد میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت ایک بیداری ریلی نکالی گئی، جس میں سول سوسائٹی، ٹریڈ یونین اور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے اراکین کے علاوہ طلبہ، نوجوانوں، مذہبی شخصیات، سابق عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے نوجوان نسل کو منشیات کی لت سے بچانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ذمہ داری معاشرے کے تمام طبقات پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو مکمل تعاون فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر میں ادارے کے انڈوکرینالوجی شعبے کے اہتمام سے منعقد ہوئی MPPCOS یعنی میٹابولک سنڈروم، پری ڈائبٹیز اینڈ PCOS سوسائٹی کی 6 سالانہ بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ کانفرنس کی اختتامی تقریب کے دوران اس بات کی جانکاری دی گئی کہ بھارت میں پالیسسٹک اووری سنڈروم کی شرح نوجوان خواتین میں 19.3% تک پہنچ گئی ہے، جو ملکی سطح پر 44 ملین آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ دوسری جانب جامع ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کشمیر میں بھی اس بیماری سے 30% آبادی متاثر ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں اس بیماری کی روک تھام کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا گیا۔ سماج کے بزرگ طبقے کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی طبی مسائل کا سامنا رہتا ہے، جن میں سے ایک مسئلہ اریٹیبل باؤل سنڈروم یعنی IBS بھی ہے۔ بزرگوں میں اس بیماری کی علامات اور بچاؤ سے متعلق معروف معالج اور بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر اور معزز شہریوں کے لیے کام کرنے والی سرکار کے ساتھ رجسٹر شدہ غیر سرکاری تنظیم مول موج فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔ بزرگوں میں IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم کے علامات میں پیٹ درد، پیٹ پھولنا، گیس، کبھی دست اور کبھی قبض شامل ہے۔ IBS اکثر غلط غذا اور سٹریس سے بڑھتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے لو فوڈ ڈائٹ جیسے چاول، اوٹس، گاجر، لوکی، کریلا، تازہ سبزیاں، چکن، کم چربی والا گوشت، مچھلی، تھوڑی دہی، لسی، کیلا، سنترا، کیوی، بادام مددگار ہوتا ہے۔ دن میں کھانا کم مقدار میں لیکن 5 سے 6 بار کھائیں اور وقت پر کھائیں۔ پانی زیادہ پئیں اور روزانہ واک کریں اور عبادت کریں جس سے سٹریس کم ہوتا ہے۔ گاندھی گلوبل فیملی کی جانب سے سری نگر کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران مالی اعتبار سے کمزور، یتیم اور پسماندہ طبقات کے بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جنہوں نے مشکلات کے باوجود حالیہ 10ویں جماعت کے امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب کی صدارت گاندھی گلوبل فیملی کے چیئرمین پدم شری SP ورما نے کی، جنہوں نے طلبہ کی محنت، لگن اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ انہوں نے سماجی تبدیلی کے لیے تعلیم کو ایک طاقتور ذریعہ بتایا۔ جموں کشمیر اردو کونسل نے پٹواری اور نائب تحصیلدار اسامیوں کی حالیہ بھرتی کے نوٹیفکیشن میں اردو زبان کے لازمی شرط ختم کیے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ کونسل کا ایک اجلاس ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس دوران حکومت سے فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ اردو جموں کشمیر میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور حکومت سے یہاں کی سرکاری زبان رہی ہے۔ عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 019424522019 پر ہو رہی ہے۔ اب درجہ حرارت پر ایک نظر۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.4 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔